حضور تشریف لائے اور یہ حکم تھا رب کی طرف سے کہ اب اعلان کرنا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک پر کچھ تھوڑا سا اس حوالے سے کچھ خدشہ پیدا ہوا کہ لوگ تو تصدیق نہیں کریں گے، کیونکہ معاملہ بڑا عجیب ہے اور بڑے غیر معمولی سے واقعات ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات گنتی میں بھی نہیں آ سکتے اتنے زیادہ قدرت کے عجائبات کا اپنی آنکھوں سے اس کو ملاحظہ فرمایا ہے۔ مثلا یہ چھوٹا معاملہ نہیں تھا کہ اپنے پاس بلانا، گنتی میں بھی نہ آ سکے اتنے اللہ رب العزت کے جو عجائبات تھے، عجائب قدرت تھے، باقاعدہ طور پر ان کو ملاحظہ فرمایا۔ پھر جب آئے اور اس کا اعلان کرنا تھا، اور ابو جہل بعض کتابوں میں لکھا ہے حضور کی بارگاہ میں آیا تھا تب، اور کہنے لگا کہ کیا وجہ ہے آپ یہاں پہ کیوں بیٹھے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کا سارا واقعہ سنایا۔ جب سنایا نا تو اس بدبخت نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر کہنے کیا لگا، کہتا اگر یہی بات جو آپ میرے سامنے کہہ رہے ہو، کیا یہی بات اگر یہاں پہ لوگ جمع ہو جائیں تو ان کے سامنے کہہ سکتے ہو؟ حضور نے فرمایا بالکل میں کہہ سکتا ہوں کہ میں گزشتہ رات رب کی بارگاہ میں گیا ہوں اور میں نے اپنے رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں یہ بات اعلان کہہ سکتا ہوں۔ تو پھر ابو جہل نے سمجھا کہ یہ موقع بڑا غنیمت والا ہے، بھاگتا بھاگتا گیا، لوگوں کو اکٹھا کیا۔ سوچ میں یہ تھا کہ لوگ ظاہری سی بات ہے یہ بات مانیں گے نہیں، اور معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹا ہونے کا جو ہے وہ الزام لگا دیں گے، بہتان باندھ دیں گے۔ وہی ہوا، اکٹھا کیا لوگوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سارا معاملہ بتایا تو بہت سارے لوگ مرتد بھی ہو گئے، وہ اسلام سے پھر گئے، ایک قدم پیچھے ہٹ گئے، جن میں متم بھی شامل تھا۔ یہ بڑا مشہور شخص ہے، یہ مسلمان ہوا تھا۔ بعد میں جب اس نے یہ حضور کی باتیں سنی تو کہنے لگا میں لات و عزا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ ان کے خداؤں کے نام تھے، کہ میں ان کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اپنے جھوٹے خداؤں کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ معاذ اللہ حضور جو کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں۔ وہ بھی پیچھے ہٹ گیا، بدبخت منافق تھا، پھر راندہ درگاہ ہو گیا، بدبخت ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا اس کے اندر حکمت کیا تھی کہ جب حضور نے اعلان فرمایا تھا، اعلان ہوا تو یہ جو لوگ پیچھے ہٹ گئے، اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو ہوتا ہے نا واقعہ معراج، یہ کھرے اور کھوٹے میں پہچان بھی کروا کے رکھ دیتا ہے۔ جو کھوٹے ہوتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں، جو کھڑے ہوتے ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر کہلاتے ہیں۔ اور یہ بات پھر ابو جہل نے حضرت ابو بکر سے نہیں کہی تھی، جا کے کہی تھی نا کہ آپ جس نبی کو مانتے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ میں ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں اس طرح ہو کے آیا ہوں۔ تو کیا فرمایا تھا آپ نے کہا او قال ذالک، کیا واقعی میرے محبوب نے ایسا کہا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا ہاں، جس کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں اس نے ایسا کہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر میرے محبوب نے ایسا کہا ہے تو پھر خدا کی قسم سچ ہی کہا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی ہیں، یہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تو یہ واقعہ سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے۔ کہیں پہ حضرت موسیٰ کی باری آئی تو کہا لن ترانی، پیارے موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے، اور کہیں پہ خود بلا کے کہا اے میرے پیارے آ جا، تیرا رب تجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ تو یہ پیار اور محبت کا معاملہ ہے۔ تو اس طرح پھر بہت سارے لوگوں نے اس کی، اور یہ جن لوگوں کا یہ کلیم ہے نا، میں نے تھوڑی سا اشارہ پچھلے جمعے پہ بھی کیا تھا کہ لوگ کہتے ہیں معراج خواب کا واقعہ، تو اگر یہ خواب کا واقعہ ہے تو یہ بڑی کتابوں میں لکھا ہے کہ پھر مطعم کیوں پھر گیا تھا اپنے ایمان سے، پھر ابو جہل نے کیوں شور مچا دیا تھا، پھر بہت سارے لوگ مرتد کیوں ہو گئے تھے۔ خواب کا معاملہ ہوتا تو کیا لڑائی تھی؟ خواب تو کوئی بھی کچھ بھی بیان کر سکتا ہے، لیکن یہ حقیقت تھا، اسی لیے تو یہ معاملہ ہوا۔ اور اس سے پھر کھوٹے اور کھڑے کی پہچان